اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. تو یہاں معذرت چاہتا ہوں، یہاں پر اردو جاننے والے تھوڑا یعنی اسپیڈ نہیں ہے تو تھوڑا ٹھیک ہے. اچھا جی، قرآن پاک کو ہمارا جو آج کا مقصد ہے اور آغاز ہے اس کلاس کا، تو انشاءاللہ ہماری جو عربک قرآن پاک میں استعمال ہوتی ہے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور اسی کے چلیں گے. تو مارکر جب تک آ جائے گا بعد میں انشاءاللہ میں دیکھ لیں گا اوپر لکھنے کے لیے. تو بھی بات کرتے ہیں قرآن پاک عربی گرامر کی اگر بات کی جائے تو بات شروع ہوتی ہے لفظ سے، جس کا جمع ہے الفاظ. تو لفظ اردو میں ہم سمجھتے ہیں، ہندی میں بھی بولتے ہیں، تو اس کا معنی ہے پھینکنا، کسی چیز کا پھینکنا. تو زبان ہمارے منہ سے جو آواز کی شکل میں چیز باہر پھینکتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں بنیادی طور پر. تو لفظ کی آگے دو قسمیں ہیں، یا تو وہ لفظ جو ہے کلمہ ہوتا ہے یا وہ محمل ہوتا ہے. دو لفظ ہیں. کلمہ جو بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے یا تو وہ بامانی ہوتی ہے یا وہ بے معنی ہوتی ہے. بامانی کی مراد سے ہے کہ روٹی، ہمیں پتہ چلا کہ کسی ایک چیز کا نام ہے جو ہم آٹے کو گوندھ کے تو پکاتے ہیں تندور کے اندر یا توے کے اوپر، تو اس کو بعد میں ہم کھاتے ہیں، تو یہ ساری اشکال ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ بامانی لفظ ہے روٹی. تو ہم بعض اوقات استعمال کرتے ہیں کہ جی روٹی شوٹی کھا لی ہے، تو شوٹی جو ساتھ میں استعمال ہوتا ہے وہ بے معنی سا لفظ ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے. تو یہ شوٹی جو ہے وہ محمل ہے، اور کلمہ جو ہے روٹی ہے وہ بامانی لفظ ہے. تو اس بامانی کو کلمہ کہتے ہیں. بامانی جس کا معنی ہو، معنی کے ساتھ ود میننگ. تو بے معنی جو ہے وہ محمل ہے، اس کا تو وہ سمجھے وہاں پہ کراس ہو گیا، اس کی آگے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کلمہ جو ہے اس کی آگے جو ہے نا وہ تعریف ہے. یہ چھوٹا سا پیپر میں لے کے آیا ہوں آپ کے پاس، شاید اس میں ایک پیپر مس ہو گیا ہے، وہ اصل تھا، اسی کی تھوڑی سی ڈیٹیل تھی. تو کلمہ کیا ہے؟ بیسیکلی کلمے کی آگے تین اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. عربی زبان میں یہ پہلا صفحہ آپ کا اسم کی ہے، پہلے 2 پیجز بلکہ 3 ہے، چوتھا فعل کا ہے اور 5واں حرف کا ہے. تو قرآن پاک میں استعمال ہونے والے کلمات جو ہیں بنیادی طور پہ پورا قرآن بنیادی طور پہ اسم، فعل اور حرف پہ مشتمل ہے. پورے قرآن پاک میں یا تو کوئی کلمہ اسم ہے، یا وہ فعل ہے، یا وہ حرف ہے. تو جیسے ہم نے ایک چارٹ، فلو چارٹ بنائیں گے، سب سے اوپر لفظ کے آگے کلمہ اور محمل ختم ہو گیا، اور کلمہ کی آگے ہم 3 اقسام کریں گے. کیا؟ ایک ہے اسم، ایک ہے فعل اور ایک ہے حرف جس کو حرف کہتے ہیں جی، لیٹرز. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم ناؤن اسم ہو گیا اور ورب فعل ہو گیا. تو حرف جو ہے وہ لیٹرز جو بامانی ہوتے ہیں، اور اس کے آگے اقسام ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو ہر کلمے کو ہم نے جاننا ہے یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. پورے 6666 آیات میں جتنے بھی کلمات استعمال ہوئے ہیں وہ ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوں گے. تو بنیادی طور پہ ہمارے 3 ٹاپک ہیں: اسم، فعل اور حرف. آپ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ تو آگے پھر اسم کی شاخیں آ جائیں گی، اسم کی مختلف اقسام آ جائیں گی، کلمات کی فعل کی مختلف اقسام آ جائیں گی، اور حرف کی مختلف اقسام آ جائیں گی. تو ہوگا بنیادی طور پہ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے جو بھی کلمہ ہوگا یا وہ اسم ہوگا یا حرف ہوگا یا وہ فعل ہوگا. یہ بات کلیئر آپ ہوئی؟ تو اس کے بعد جب ہم کرتے ہیں بات ان ڈیٹیل، تو آج ہم ایک چھوٹا سا پیپر، یہ جو میں نے باہر والا دیا ہے A3 کا پیپر جو فولڈڈ ہے،
یہ ہے حروف میں سے کچھ حروف کی اقسام میں سے ایک قسم ہے حروف جارہ. حروف جارہ تو اسم میں سے اگر ہم اشارہ کریں تو اسم میں سے ہم کہیں گے کہ ایک ہے اسماء اشارہ. یہ پلیز بے شک آپ اپنی لینگویج میں لکھیں, جو بھی ایزی لینگویج آپ کو رہے, تو ہم بات شروع کر لیتے ہیں. جیسے میں نے کیا ہے کہ بنیادی طور پہ ہے ہمارے پاس لفظ کی آگے دو قسمیں ہیں, کلمہ اور محمل. محمل بے معنی اور با معنی, یعنی میننگ لیس اور ود میننگ. تو قرآن پاک کے پوری آیات میں جتنے بھی کلمات استعمال ہوئے ہیں وہ با معنی ہیں, ود میننگ ہے, میننگ لیس نہیں ہے. تو ہماری جو تقسیم ہے وہ اسی طرف جائے گی. کلمہ کیسے ہوتا ہے, اس کی اقسام ہے اسم, فعل اور حرف. حروف کی آگے مزید اقسام ہم پڑھیں گے, فعل کی مزید اقسام پڑھیں گے, اسم کی مزید اقسام پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ. تو حرف کی اگر اقسام کریں تو اس میں دو قسم کے آتے ہیں, عاملہ اور غیر عاملہ. جو حرف کسی کلمے سے پہلے آتے ہیں تو کچھ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, عمل کرتے ہیں, یا وہ عمل نہیں کرتے, یا وہ عمل کرتے ہیں یا وہ عمل نہیں کرتے. جیسے اگزامپل مثلا ہم کہتے ہیں جی یہ لفظ تھا اللہ, یہ کلمہ ہے, اسم ہے. اس سے پہلے اگر حرف جر من آ جائے تو یہ ہو جائے گا من اللہ, یہ پیش ہٹ جائے گی. حرف جر کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ مجرور ہوگا, اس کے آخری حرف کے نیچے کسرہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا جو ٹاپک ہے مینلی آج کا آغاز ہم نے ان باتوں سے کرنا ہے کہ ہم نے پڑھنے ہیں حروف کون سے ہیں, فعل کون سے ہیں, اسم کون سے ہیں. تو آہستہ آہستہ جب ہم آگے چلیں گے تو ہمیں پہچان ہوتی جائے گی. تو آج کے جو حروف ہیں اس کی مثال ہم اس کی جو ہے نا ڈویژن میں سے ہم عاملہ میں سے صرف حروف جارہ کو لیں گے. یہ حروف جارہ کی میں نے اس کو چوز اس لیے کیا ہے کہ یہ بے شمار مرہ قرآن پاک میں آتے ہیں, بہت تعداد میں بہت زیادہ. ٹوٹل یہ آپس میں تعداد میں 17 ہیں اور ہر آیت میں 1-2 بار 2-3 بار 4 بار مختلف شکل میں یہ آتے ہیں. تو آپ کو یہ پہچان ہو جانی چاہیے کہ حروف جارہ کیا ہے. اس کو اگر یہ پیپر لیں آپ تو آپ نے یہ پوری تفصیل اس کی اردو میں لکھی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں یہ ٹوٹل تعداد میں 17 ہیں. یہ لکھا ہوا ہے باؤ, باؤ کا مطلب ہے با, تا, تاللہ, یہ حروف قسمیہ بھی ہے, تا قسم کے طور پہ آتا ہے. با, با کی آگے 14 قسمیں ہیں. یہ عربی بڑی فصاحت والی زبان ہے, بڑی فصیح ہے, کھلی. ایک ایک مطلب آپ حیران ہوں گے, صرف با کی 14 قسمیں ہیں. مثلا با مصاحبت کا ہے, با قسمیہ ہے. ٹھیک ہے. آگے اس طرح اور با یعنی استعانہ ہے, یعنی کسی چیز کی مدد طلب کرنا. ایسے بہرحال وہ جب ڈیٹیل آئے گی تو انشاءاللہ پڑھیں گے, یا آپ میں سے جس کی خواہش پیاس جتنی زیادہ ہوگی وہ سیلف سٹڈی بھی کرے گا اور آ کے مجھ سے پوچھے گا بھی جی یہ کیا ہے یہ کیا ہے. میں انشاءاللہ گائیڈ لائن دیتا رہوں گا اور کام چلتا رہے گا. تو اس کو بنیادی طور پہ آپ نے یاد کرنا ہے جی, باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا حاشا من عدا فی عن الا حتی الا, الا حتی اعلی, یہ پڑھے ہیں میں نے 17.
یہ آپ کے سامنے ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں. تو آج کا بنیادی سبق آپ کا یہ ہے کہ حروف کی اقسام میں سے حروف جارہ ہیں. تو آپ نے اس ویک کے دوران پورے ہفتہ ہے آپ کے پاس, تو آپ نے اس ویک کے دوران اس کو سارے کو یاد کر لینا ہے. اور اس کے معنی یاد کا مطلب با کیا ہے جی؟ ساتھ. کتبت بالقلم, میں نے لکھا قلم کے ساتھ, میں نے قلم کے ساتھ لکھا. یہ اس کی بالمدینہ شہر میں, بالمسجدی مسجد میں. یہ آپ نوٹ کریں گے کہ اس ساری مثالوں کے اندر آپ کو ہر حرف جارہ کے بعد آنے والے اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر ملے گی آپ کو. جیسے یہ میں نے مثال دی آپ کو جی, من اللہ, ٹھیک ہے. آگے تا آئی ہے تاللہ, قسمیہ ہے. آگے کاف ہے زید کل اسد, کاف. ایک اور ایگزامپل بتا سکتے ہیں من کی یا حرف جارہ کی اور مثال ہے الی المکہ, الی المدینہ تی, مدینہ. نہیں, یہ اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو خراب ہو جائے. فل کتابی, الکتاب ہو گئے. یہ تو اس میں فی حرف جارہ جر ہے, تو اس کے بعد اس لیے با کے نیچے, اس کے با کے نیچے من حرف جارہ ہے, اللہ کے نیچے آخری حرف کے نیچے کسرہ. سے, من سے اللہ. اعوذ باللہ, باللہ با حرف جر ہے, اس کے بعد اللہ آیا ہے تو اللہ کے آخری حرف کے نیچے باللہ, ہا کے نیچے کسرہ آئی. جی, یہ 11 ورڈز کے نیچے بعد میں جو آتا ہے وہ فی اس کے آخری حرف کے نیچے کسرہ ہوگی. کسرہ. کچھ مستثنا ہیں, اس کی ہم بعد میں بات کریں گے. آپ کہیں دیکھیں گے کہ لفظ آیا ہے بی, حدیث میں آتا ہے لفظ بی مکہ, تو یہ تا کے اوپر زبر جو آئی ہے کچھ وجہ ہے اس کی. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپشنل کیس. عام سارے کے نیچے کسرہ آئے گی, لیکن کچھ اسپیسیفک حروف ہیں جو کسرہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, کسی بھی شکل میں وہ کسرہ نہیں ایکسیپٹ کرتے. یعنی ایک رول دوسرے رول کو سپرسیڈ کر گیا. وہ اسپیشل ورڈز ہیں, ان کا ایک پراپر نام ہے, ان کی 7 مختلف اقسام ہیں, پھر وہ ان اوزان پہ آتے ہیں. مثلا بتا دیتا, طلحہ مکہ تا, جس کے آخر میں تا مربوطہ گول تا ہو وہ کسرہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی, اس ٹاپک کو ہم فی الحال یہاں پہ ہی بند کر دیں, کیونکہ اتنا فصیح ہے کہ ہر بات سے کوئی نہ کوئی آگے بات نکلے گی. تو ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے, باقی بات کو جو ہے نا ایگزامپل دے کے میں آگے نکل جایا کروں گا. جب اس کا وقت آئے گا انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے. ہاں جی, تو بات ہو رہی ہے ہماری لفظ, کلمہ, محمل کلمہ کی 3 اقسام, اسم, فعل, حرف. قرآن پاک پورا ان 3 پہ مشتمل ہے. تو ان کی آگے جتنی بھی قسمیں ہیں ان کو ہم نے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے. ان میں سے ایک قسم ہم نے آج چوز کی ہے حروف جارہ کی. تو جارہ ٹوٹل 17 ہیں, اس میں سے آلموسٹ 12 بہت زیادہ مستعمل ہے, اور صرف 6 جیسے حاشا ہے, منز ہے, مز ہے, خلا ہے, ربا, بہت کم استعمال ہونے والے. باتا جو ہے تا قسمیہ ہے, بہت کم. کاف حرف تشبیہ ہے, بہت بار آئے گی. لام بہت بار آئے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, لِقَوْمِهِ, لام ہے نا, تو یہ کیا ہے, لی قومی, آخری حرف کے نیچے کسرہ آ گیا. ٹھیک ہے جی, یہ لاموں کو اصل میں نا یہ بہت ہمارے جو اردو کی کتب ہیں اس میں معروف ہے, اور یہ اصل میں جو اس کا سٹائل ہے نا تھوڑا یاد کرانے کا, شاید اس کو پنجابی جہت دی ہوئی ہے, تو ایک یاد کرنے کے حوالے سے اس کو شعر کی شکل دی ہے, پوئٹری شکل میں ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے نا, یہ ریڈ یہ کلر پیپر ہے نا, اس میں باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی الا حتی علا یا علا حتی الا, جو بھی ہے وہ ہو سکتا ہے. جیسا کہ یہاں پر فی ہے تو فی الارضی, جی
اردہ نہیں ہوگا جی عرضی. تو یہ سارے آپ جی 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 نہیں بہت ہے. آج کے ٹاپک میں ہم صرف ایک ہی ڈسکس کر رہے ہیں اور اس ایک کی ہم ساری مثالیں جو ہے نا وہ لے کے تو بات کر رہے ہیں. تو مثلا ترتیب سے شروع ہو جاتے ہیں. کیا با باللہ نستعین یا جو بھی آئے گا لفظ با کے ساتھ اللہ آیا ہے تو کیا ہوگا باللہ. تا ہے, تا ہمیشہ تسمیہ کے طور پہ زیادہ آتا ہے تو یہ بھی آئے گا تاللہ, یعنی اللہ کی قسم. لام ہے کاف, کاف حرف تشبیہ کے طور مانند کے طور پہ آتا ہے. کأنک نہیں, کاف کو لیں گے تو کل اسدی, جیسے الزیدن کل اسدی, کل یہ کا الاسد سوری اسدی یعنی شیر. یعنی کسی بھی کاف کے بعد الاسد آئے گا تو اس کا میننگ جو ہے وہ ایسے ہوگا کل اسدی. کوئی بھی کاف حرف تشبیہ کے بعد آئے گا تو اس کے آخری حرف کے نیچے کسرہ ہوگی, جیسے یہ مثال ہے لی یا ضربتہ للتأدیب, للتأدیبی, یا آئے گا مثلا لقوم, یہ مثال ہے لام کی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, صحیح ہے جی. آگے کیا ہے لام واو. واو بھی قسمیہ بھی آتی ہے, جو حروف جارہ میں ہے وہ قسمیہ ہی آتی ہے. واللہ جو بھی جہاں پہ بھی آئے گی تو یہ آخری حرف کے نیچے کسرہ. جب بھی اس کے واو کے بعد کوئی حرف, واو عاطفہ بھی ہے اور بھی حروف ہیں جس کے اندر واو استعمال ہوتی ہے. مثلا 3 حروف ہیں آگے آئیں گے اس میں. جو غیر عاملہ ہے وہ واو عاطفہ ہے. عاطف کہتے ہیں کنجکشن ورڈز کو جو ملاتے ہیں کسی پیراگراف لائن کو, جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ واو. تو وہ واو وہاں پہ غیر عاملہ ہوتی ہے, وہ کچھ عمل نہیں کرتی. تو آپ کو پتہ چل جائے گی واو عاملہ ہے تو وہ حروف جارہ ہے. واللہ اس نے واو کو اللہ کو کسرہ دے دی, لیکن جب کہیں اور آئے گی تو بیچ میں کہیں آئے گی وَإِنَّ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ من بعد ذلك فهي كالحجارة, فهي كالحجارة, یہ بھی لفظ یہاں پہ آ گیا. فهي کل, یہ کاف ہے, اس کو ایسے کاف, الحجارہ, الحجارتی, یہ حجارتا نہیں آیا نہ تو آیا, یہ کا. تو آپ کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ وہ پتھر کی مانند ہو گئے. او اشد من قسوہ, یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. و پھر آیا و ان من الحجارات و ان منها لما يتفجر منه الانہار. تو وا جو آئی ہے اس نے کوئی عمل نہیں کیا, ان ہی ہے وہ ملایا ہے. اور آگے والی آیت آ گئی, دو ورڈز کو ملانے کے بیچ میں جو واو آتا ہے جی, وہ 2 ورڈز کو بھی 2 جملوں کو بھی وہ ایکٹ کرے گا ایسا, وہ ایکشن جی غیر عمل, اس نے کوئی عمل نہیں کیا, وہ عاطفہ ہوگی. عمل نہیں کرے گی تو واو عاطفہ ہوگی, عمل کرے گی تو واو جارہ ہوگی. تو آپ نے جارہ, ہم جارہ پڑھ رہے ہیں, واپس آتے ہیں جارہ پہ. منز, منز کی مثال جو ہے وہ آپ نے, میں نے لکھا ہوا پڑھا ہوا ہے اس میں نا, کسی برج پہ آپ نے یہ پڑھا ہوگا, ایسے کر جسٹ JVC مونس 1969. سنس, اس کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے؟ سنس. تو وہ
कंपनी 79 से चल रही है, ऐसे मतलब। और कुरान पाक में बहुत कम इस्तेमाल होता है। मा रअयतुहु मुन्ज़ यौमैन, 2 दिन से मैंने उसको नहीं देखा। मुन्ज़ जी, सिंस, इसका माना सिंस के आता है। मुन्ज़ और कहाँ यूज हो सकता है? मतलब यहाँ पे फिक्रा लिखा हुआ है, मा रअयतुहु मुन्ज़ यौमैन, मैंने उसे 2 रोज से नहीं देखा। मुन्ज़ और मिन में क्या फर्क? मुन्ज़ और मिन में, मिन इज फ्रॉम। हाँ जी, वेरी गुड जी। मिन इज फ्रॉम, मुन्ज़ सिंस। और एक एग्जाम्पल बता सकते हैं मुझसे? तो मुन्ज़ के बाद और एक यौमैन ही आ जाएगा, क्योंकि ये हम यौमैन जी, यौमैनी। अच्छा, यौमैनी ये जो है ना, अच्छा मजरूर होना जो है ना, एक फिर मजरूर होना जो है वो 2 किस्म का है। मजरूर का मतलब ये आखिरी हरफ के नीचे कसरा। मुझे सिर्फ ये मुकम्मल कर लेने से, मैं बुनियादी लफ्ज पे आ रहा हूँ हरकत के ऊपर, वो पहला लेक्चर आज का मतलब उसमें शामिल करूंगा मैं। तो ये उसको साथ ही कर लेते हैं। आपने जो पढ़ा हुआ है क्या अरबी ग्रामर में, अरबी में ये क्या है जी? जबर जेर पेश जज़म, ऐसे ही है जी। जबर जेर पेश जज़म, तो इसको अरबी ज़बान में कहते हैं फतहा, इसको कहते हैं कसरा, इसको कहते हैं ज़म्मा, इसको कहते हैं जज़म। ये ठीक है, इसको मैं मिटा दूं ना, कोई मसला नहीं है ना। अच्छा खैर, ज़म्मा जज़म, जज़म जज़म ही रहेगी। पानी से मिट जाएगा जल्दी थोड़ा सा। डॉक्टर साहब सही कहते हैं। अच्छा, कुछ मार्कर की शायद प्रॉब्लम है। परमानेंट मार्कर तो नहीं? नहीं, परमानेंट तो है नहीं है, होता है, नहीं कोई मसला, ठीक है। अच्छा जी, कसरा ज़मा फतह, तो हम जो पढ़ रहे हैं ये जो मजरूर में बार बार लफ्ज यूज कर रहा हूं, मैं असल में उस पर आना चाह रहा था। तो एक ये है, आपने ये लफ्ज सुने हुए हैं, सर्फ व नहव। नहव, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो इल्म आज आपने पढ़ना शुरू किया है, इसका नाम है सर्फ व नहव। सर्फ व नहव, नहव ये दोनों अलूम का नाम है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सर्फ व नहव। सर्फ क्या है? सर्फ की डेफिनेशन ये है कि हम अल्फाज बनाने के तरीकाकार को सर्फ कहते हैं। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो इस्तेमाल होते हैं किसी लफ्ज को बनाने में, उससे उस इल्म को कहते हैं सर्फ। तो जो जुमला बनाने के तरीकाकार को, कलिमात को मिला के एक जुमला बनाया, मैं कहता हूं जी दरब हामिदन, उस एक मुज़क्कर ने हामिद को मारा। तो दूसरा है मसलन शारिबा माअन, उस एक मुज़क्कर ने पानी पिया। ठीक है, तो ये माअन क्यों है, माइन क्यों नहीं है, माउन क्यों नहीं है? ये जो इल्म है इसको नहव कहते हैं। तो जब माअन होगा तो हम उसको कहेंगे, उसको हम फतह की वजह से, जबर की वजह से मफ्तू नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे मंसूब है।
یہ زبر فتح نصب. کسرہ کو ہم کیا کہیں گے؟ جر. ضمہ کو کہیں گے رفع. یہ لکھ لیا آپ. میں اپنے ٹاپک کو یہ حرف جارہ اور اسی پہ کلوز کروں گا. آج کا لیکچر ہمارا یہی ہے، بس اسی پہ ہم بات کریں گے. اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی شک ہو، کوئی بات ہو، تو آپ مجھ سے پوچھ لیں. نصب بی با سے، سواد بے. اور جزم کو جزم ہی کہتے ہیں ہر جگہ پہ. جی میں دینے لگا ہوں اس کی انڈیکیشن. نہیں پرماننٹ تو نہیں ہے، بہرحال یہ ہے مارکرز کی نا ٹائپ پہ، شاید وائٹ بورڈ مارکر ہی ہے یہ. یس ہے. بالکل صحیح. چلے اچھا ہوگا، سارے کو مٹانا تھا. نہیں ابھی میرا صحیح لکھے گا. ٹھیک ہے جی. تو ہم کہیں گے زبر زیر پیش اور جزم. اس کو ہم، یہ اصل میں اردو کا ہے. زیر پیش جزم. ٹھیک ہے جی. تو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فتحہ، اس کو کہتے ہیں کسرہ، اس کو کہتے ہیں ضمہ، اس کو کہتے ہیں جزم. وہی. اور کوئی بات، یہ علم صرف میں بات کریں گے تو ہم یہ ٹرمنالوجی استعمال کریں گے. جب ہم اس کو نصب کہیں گے، اس کو ہم جر کہیں گے، اس کو ہم رفع کہیں گے، اس کو جزم ہی کہیں گے، تو ہم جب علم نحو کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے، مثلا میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں. مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے ناصرہ. اس کا معنی ہوتا ہے اس نے مدد کی، ماضی کی بات ہے. اس سے ایک اسم بنتا ہے، اس کا نام ہے منصور. ٹھیک ہے جی، منصور. تو اس میں ہم کہیں گے میم مفتوح ہے، نون مجزوم ہے، صاد مضموم ہے، اور یہ واو مدہ ہے اور را ساکن ہے. تو یہ ساکن سے مراد مجزوم ہے. تو اس میں اگر ہم نے ٹرمنالوجی استعمال کرنی ہے تو وہ ہم کہیں گے کہ یہ فتح کسرہ ضمہ جزم ہے. تو جب ہم کہیں گے، یہ بات ہے صرف کی، اس سے یہ ایک مصدر تھا. مصدر کا مطلب ہوتا ہے کسی روٹ ورڈ کی بات ہوگی. عربی گرامر میں ہر لفظ جو ہے وہ 3 حرفی لفظ ہوتا ہے بنیادی طور پہ، وہ مصدر ہوتا ہے. اس مصدر سے ہم نے ایک مفعول بنایا ہے. فاعل بھی بنتا ہے، مفعول بھی بنتا ہے، مختلف قسم کے الفاظ بنتے ہیں. مثلا ایک ناصرہ سے آپ کم از کم 1000 لفظ آپ خود بنائیں گے انشاءاللہ. تو ہر لفظ کو بنانے کے مختلف طریقہ کار جب میں بتاؤں گا کہ یہ ناصرہ، جیسے یہ فعالہ کے وزن پہ ہے، اس سے فعالہ کا مفعول بنتا ہے. تو کیا ہوا؟ فا عین اور لام. یہ جو فا عین لام ہے،
اس سے فا سے پہلے میم لگایا اور عین کے بعد واو لگایا. اسی طرح ناصرہ فا کلمہ نون تھا, نون سے پہلے میم لگایا اور صاد سے بعد واو لگایا. تو آلموسٹ وہی کام ہم نے کیا. تو یہ وہ مفعول بن گیا, یہ منصور بن گیا. شاکرہ سے مشکور بن جائے گا, داربا سے مضروب بن جائے گا, سامعہ سے مسموع بن جائے گا. تو اس طرح یہ بنانے کے طریقہ کار ہیں. یہ علم صرف ہے. یعنی الفاظ کو بنانا جو ہے یہ صرف کہلاتا ہے. الفاظ کو بنانے کا جو طریقہ کار ہے, مثلا یہ فعال لفظ ہے, اس میں میں ایک الف کا اضافہ کر دوں تو کیا بن جائے گا؟ فاعل. تو اسی طرح ناصرہ میں ایک الف کا اضافہ کر دوں تو یہ بن جائے گا ناصر. شاکرہ سے شاکر. تو یہ جو میں ٹرمنالوجی آپ کو بتا رہا ہوں, اس سارے علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم صرف. ابھی دوسرا ایک علم ہے داربا حامدن. میں کہتا ہوں یہ حامد جو ہے نا, یہاں پہ یہ ہے مرفوع ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مذموم ہے. یہاں پہ میرا لفظ عین مذموم ہے. یہاں پہ حامد کے آخری حرف کے اوپر جو پیش والی تنوین ہے, ایک ہی رکھ لیتے ہیں, حامدو. یہ دو ٹھیک ہے. داربا کا مطلب اس ایک مذکر نے مارا. حامدو دال کے اوپر جو پیش ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ حامد نے مارا. یہ حامد فاعل ہے, اس کو ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ہے. یہ ٹرمنالوجی ہم یہاں پہ استعمال کریں گے. جب پورا جملہ بنے گا تو ہم کہیں گے منصوب ہے, مجرور ہے, یا مرفوع ہے, یا مجزوم ہے. منصوب, مجرور, مرفوع, مجزوم لکھ دیتا ہوں, آپ بھی لکھ لیں. نسب سے منصوب کیسے؟ اس طرح یہ دیکھیں, جیسے ناصرہ سے منصور ہوا تھا, اسی طرح ناصبہ سے منصوب. ایسا حرف جس کے اوپر نصب ہو, نصب کیا ہے؟ زبر, اسے منصوب کر. ایسا بندہ جس کی مدد کی جائے وہ منصور ہوگا, جو مدد کرنے والا ہے وہ ناصر ہوگا. فاعل, فاعل الخیر, خیر کرنے والا. فاعل کیسے بنا؟ فا عین لام کے درمیان میں ہم نے ایک الف ڈالا تو فاعل بن گیا. تو ناصرہ کے درمیان الف ڈالا تو ناصر بنا. ناصرہ کا مطلب مدد کرنا, ناصر مدد کرنے والا ہے, اور منصور جس کی مدد کی جائے. مثلا ابھی میں پڑھانے والا ہوں تو آپ, میں مطلب معلم ہوں تو آپ کیا ہیں؟ متعلمین. مطلب ذرا مختلف شکل ہو جائے گی کیونکہ وہ نہیں امپلائی ہو. شاکرہ سے شاکر, مشکور. ٹھیک ہے جی. تو یہ لفظ ہے. یہ مشکور بھی اردو زبان میں غلط العام ہے. ہم آپ کے مشکور ہیں. ہم مشکور نہیں ہیں. مشکور تو وہ ہوتا ہے جو جس کا شکریہ ادا کیا جائے. میں اگر شکریہ ادا کر رہا ہوں تو جن کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے وہ مشکور ہے, میں شاکر ہوں. تو وہ غلط کرتے ہیں. بہرحال صرف النحو. اس کو میں اگر آسان لفظوں میں اگر میں اپنے ساتھ سمجھوں تو معاملہ تو وہی ہے کہ جی ہاں, کیفیت میں ہم پڑھیں گے, جی, ہم اس کو مفعول, جی, جی, اور مضموم کہیں گے, جی. اور اگر ہم اس کو نحو کے اعتبار سے پڑھیں گے, جی, تو ہم اس کو منصوب, مجرور اور مرفوع کہیں گے. بالکل یعنی حالت بیان کرتا ہے ایک دوسرے میں. بالکل. یہ خالی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بیسکلی دو ٹرم. جی ہاں. مثلا ہم کہتے ہیں جی داربا حامدہ. یہ اس طرح ہوگا نا کہ نصبہ تو صرف انڈیکیشن کے لیے اگر نصب ہے تو یہ انڈیکیشن کے لیے, مگر منصوب ہم اس پہ کہہ رہے ہیں جو اس لفظ پہ آلریڈی یہ اپلائی ہو چکا ہے. بالکل صحیح. یعنی جس لفظ کے اوپر نصب, یہ اس وقت ہم کہیں گے حامد منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ زبر آیا, زبر اپلائی ہو چکا ہے. اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ منصوب ہے. اس نے کیا لیا ہوا ہے؟ حامد کے اوپر کیا ہے؟ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع. جب ہم من اللہ ہی لکھا تھا تو من کے بعد اللہ آیا ہے, تو میں نے کیوں کہا تھا کہ اللہ مجرور ہے؟
کہ اس کے آخری حرف نے کیا لیا ہوا ہے؟ یہ جر لی ہوئی ہے، تو ہم اس کو مجرور کہیں گے، مکسور نہیں کہیں گے۔ مجرور کیوں کہیں گے؟ مجرور کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے علم نحو کی، تو اس لیے ہم مجرور کہیں گے۔ سینٹینس کنسٹرکشن میں جب آپ کہیں گے تو آپ اس طرح سے نیچے والی ٹرمینالوجی استعمال کریں گے، اور جب ورڈ کنسٹرکشن کی بات کریں گے تو اوپر والی کریں گے۔ اچھا، تو سینٹینس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ نحو یوز کریں گے، اور آپ ورڈ کو بنانے کے لیے صرف یوز کریں گے۔ منصوب کیا ہے؟ منصوب فکرہ ذرا کریکٹ کر لیں، کہیں گے کہ جب ہم نے علم صرف کی بات کرنی ہے، ایسا یہ علم ہے نا، تو اس کی ڈیفینیشن میں کر رہا ہوں، ایسا علم جس سے الفاظ کے بنانے کا طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے اسے علم صرف کہتے ہیں، اور ایسا علم جس سے فکرہ جملہ بنانے کا طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے اسے علم نحو کہتے ہیں۔ اوکے، یہ صرف ورڈ سے ریلیٹڈ ہے، یہ سینٹینس سے ریلیٹڈ ہے؟ بالکل، یہ سینٹینس بنانے کا علم ہے، علم ہے جی، بڑے علم کہہ لیں۔ جیسے کیمسٹری اور بیولوجی دونوں مختلف علم ہیں، وہ بیولوجی میں کیا حیات ڈسکس ہوتی ہے انسان کی، کیمسٹری میں کیمیکلز کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے، تو اسی طرح یہاں پہ الفاظ بنانے کی بات کی جاتی ہے، ایسا علم وضع کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جس سے الفاظ بنائے جائیں، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ، الفاظ کو بنانے کے بعد جوڑا جاتا ہے دوسرے جملے کو دوسرے جملے کو، تو اس کو نحو کہتے ہیں۔ ایک سینٹینس میں دونوں نحو اور صرف دونوں بھی یوز ہو سکتے ہیں؟ جی 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 جی، ایک سینٹینس کا اگر آپ صرف ایک کلمے کی بات کریں گے تو آپ نے اس علم سے اسے پہ بات کی، جب ان کو ملا کے پورے کی بات کی تو آپ نے نحو کے متعلق بات کی۔ تو یہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جی ہم باہر جا کے آپ بتائیں کسی کو ہم پڑھ کے آئے تو پڑھ کے کیا آئے ہیں۔ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم نے آج پڑھنا شروع کیا ہے کہ ہم نے الفاظ بنانے کا طریقہ کار سیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد الفاظ کو ملا کے جملہ بنانے کا طریقہ کار سیکھنا ہے، اور اس کے بیچ میں ایک حرف بھی ہے جو اسم فعل حرف، وہ بعد میں آئیں گے۔ آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ زبر زیر پیش اور جزم سے ریلیٹڈ تھا، تو یہ آپ کو کچھ کلیریفیکیشن ہوئی؟ جس کو نہیں ہوئی وہ مجھے پوچھ لیں۔ تھرڈ ورڈ کیا ہے؟ یہ ضمہ ہے، وہ مفتوح ہو گیا، وہ اس کے بعد میں اس کو کیسے پڑھیں؟ مفتوح، مکسور، اس کو کہہ رہے ہیں، یہ تو اردو میں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ مفتوح، مکسور، مدموم، مدموم لکھ دیجیے نا تاکہ مدموم، دعد سے ولد دعالین، دعد، ہاں جی، آگے جزم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس کا روٹ ورڈ یہ ایسے ہے، اصل میں اس میں دو میم ہے، وہ کیسے پتا چلا؟ یہ دیکھیں، یہ میم اور یہ میم، جیسے ہم یہ دیکھیں نا مفعول کیسے بنا، فا عین لام، بیچ میں ہم نے واو ڈالا، تو اسی طرح دو میمیں تھیں، یہ ضمہ، ہاں نہیں آگے، یہ ضمہ ہے، یعنی ضاد میم اور میم، ہاں نہیں ہے، تو یہ ضمہ ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ مضموم ہے، دیکھیں ٹھیک ہے جی۔ تو یہ منصوب ہوا، یہ مجرور ہوا، اس کو ہم یہاں پہ مجرور کہیں گے، یہاں پہ اس کو مرفوع کہیں گے، اور اس کو ہم مجزوم کہیں گے۔ فتح کو یہاں پہ کریں گے مفتوح، مکسور اور مضموم اور مجزوم، یہ سیم رہے گا دونوں میں۔ جی ہاں ایک اور مدد کریں ہماری جی، ہمیں اردو کے قاعدے صرف رائٹنگ پریکٹس کرنے کے لیے، یہ بڑا مشکل نہیں ہے، اٹس ویری ایزی ٹو اسٹارٹ رائٹنگ۔ جی ہاں جی، ٹھیک ہے، لالت بالکل صحیح ہے۔ وہ چھوٹے جو ہے نا بچوں کے قاعدے جو مطلب کے جی والے بچے جیسے لکھنا شروع کرتے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کر دیتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو سمجھ آئی بات کی؟
جو بھی ٹاپک ہے آج کا اٹس کلیئر. یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا جس کو ہم نے بیان کیا کہ بنیادی طور پہ میں نے روزانہ مجرور کہنا تو آپ کے ذہن میں یہ نہ ہونا کہ مجرور کیا چیز ہے, یہ مفتوح کیا ہے, یہ مکسور کیا ہے. تو کبھی یہ کسرہ ہوتی ہے تو مکسور کہہ دیتے ہیں, کبھی یہ کسرہ ہوتی ہے تو مجرور کہہ دیتے ہیں. تو اگر منصوب یا جو بھی اگر بتائیں ہم لوگ تو ورڈ کا جو کنڈیشن ہے بتائیے. جی ہاں, یا جی ورڈ کی کنڈیشن بتائے گی. جب میں نحو کی پورے جملے کی بات کر رہا ہوں گا تو میں آپ کو پوچھوں گا کہ یہ حامد کی اس وقت یہاں پہ کیا پوزیشن ہے, یہ منصوب ہے, مجرور ہے یا مکسور ہے, تو اس میں یہ کنڈیشن آئے گی. تو بعد میں ہم نے یہ دیکھا نا, یہ اصل میں عربی جاننے کا یہ ایک لفظ پہ اگر جو فتح دمہ کسرہ آئے گا تو اس میں کیا چینجز آتے ہیں, مطلب اس میں میں بتانے لگا ہوں ابھی. آپ یہ پلیز ان کو لکھ لینے دیں, یہی بات میں آپ کا سوال ہی جواب دینے لگا تھا. یہی مفتوح فتح جس پہ فتح لگ گیا وہ ورڈ کو مفتوح ہے, جس پہ کسرہ لگ گیا اس کو مکسور, اور جس کے اوپر پیش ضمہ آ گیا, جس حرف جس ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, جس حرف کے اوپر بھی ضمہ لگ گیا اس کو مضموم ہے. تو ابھی ناصر میں کیا ہو گیا, ناصر وہ خسرہ ہو گیا, مسرور ہو گیا. ناصر میں کیا پوچھ رہے ہیں آپ, سوال کریں دوبارہ. ناصر ابھی مفتوح ہے مکسور ہے, نہیں, ناصر کے آپ ہر حرف کے بارے میں, ناصر میں میم دیکھیں, ناصر میں میم مفتوح ہے. ابھی سوال یہ ہے آپ کی طرف سے کہ کیا اس ناصر میں میم مفتوح کو میں منصوب بھی کہہ سکتا ہوں؟ سوال یہ ہے, مطلب میں ٹھیک ہے, پاسبلٹی ہے نا کہ یہ زبر ہے, وہی زبر ہے, اسی زبر کو ہم ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں مفتوح ہے, ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں منصوب ہے. تو جب میم کے اوپر زبر ہے تو اس کو منصوب ابداً کبھی بھی نہیں کہیں گے. کیوں؟ یہ الفاظ بنانے کے یہ منصور ہے, کل کو یہ اگلی جگہ پہ آ کے یہ منصر بھی ہو رہا ہے, تو منصر میم کے اوپر پیش آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس جگہ پہ اس کو پیش ہی کہیں گے کیونکہ یہ صرف ہے. صرف میں اس کو آپ نے فتح کسرہ ضمہ کہنا ہے. ایک لفظ بنانے کا طریقہ کار بن رہے ہیں, منصور بھی ہے, منصر بھی ہے, منصر بھی ہے, بہت سے الفاظ ہیں. تو یہ سارے الفاظ کیا کر رہے ہیں ہم, ایک چھوٹے سے 3 حرفی لفظ سے, کلمے سے ہم کلمات بنا رہے ہیں, الفاظ بنا رہے ہیں. تو جب الفاظ بنانے کی بات ہوگی تو آپ نے یہ ٹرمنالوجی یوز کرنی ہے. جب کلمہ بنانا ہے تو آپ نے یہ ٹرمنالوجی یوز کرنی ہے. آپ صرف میں ورڈ بائی ورڈ آپ جیسا دیکھتے ہیں کہ مفتوح ہے کہ مکسور ہے, تو آپ لیکن نحو میں کیسا معلوم کرتے ہیں کہ یہ فتح سے ہے یا دمہ سے؟ ٹھیک ہے, ہاں جی, یہ جواب ہے. آخری حرف کے اوپر حرکت کو منصوب کہیں گے, مجرور کہیں گے, مکسور کہیں گے. دربا ہے یہ ہم نصب ہو دربا. یہ ابھی میں ابھی کچھ بات کرنے لگا ہوں, اس کے بعد آپ پھر اپنا سوال ریپیٹ کرنا اگر نہ سمجھ آئے, ٹھیک ہے. ابھی یہاں پہ یہ میں نے 2 فقرے لکھے ہیں. جی, لو جی, یہ میں نے 3 جملے لکھے ہیں. ایک میں حامد کی دال کے اوپر پیش ہے, ایک میں حامد کی دال کے اوپر زبر ہے, اور ایک میں حامد کی دال کے نیچے کسرہ ہے, زیر ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں ایک پورے جملے کی. تو جملے کے اندر اس کو ہم مضموم نہیں کہیں گے, آخری حرف کے اوپر حرکت ہے تو اس کو ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ فاعل بن رہا ہے, مفعول بن رہا ہے, حامد کیا کر رہا ہے. ضربہ کا مطلب ہوتا ہے اس ایک مذکر نے مارا,
ٹھیک ہے جی، یا بیان کیا، اور بھی بہت معنی بتا باقی. تو مارنے کا جو عمل کر رہا ہے وہ آگے ابھی تک تو اس کا معنی ہے ہی ہٹ ماضی ہے نا، ٹھیک ہے جی، یا بیٹ کیا بیٹ بیٹ بیٹن، ہی بیٹ، تو یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. ابھی تک اس ایک مذکر نے مارا، ہی بیٹ. آگے وہ جو اس ہے، دا ورڈ اس، وہ کون ہے؟ آگے اس میں ظاہر کی شکل میں ظاہر ہو گیا ہے. اگر تو اس کے اوپر پیش ہوگی تو وہ فاعل ہوگا، وہ مارنے والا ہوگا، حامد نے مارا. ٹھیک ہے جی. اگر اس کے اوپر زبر ہوگی تو وہ مفعول ہوگا، وہ منصوب ہوگا، اس کو مارا جا رہا ہے. اس ایک مذکر نے مارا کس کو؟ حامد کو. اس پیش کی اس زبر نصب کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حامد منصوب ہے، تو مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. پورا سینٹینس ہی چینج ہو گیا. پورا سینٹینس. یہ حامد یہاں پہ منصوب ہے. منصوب کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے. تو کام کیا ہو رہا ہے؟ دارابا. تو اس میں یہ تو مفعول ہو گیا، اور فاعل کون ہے؟ اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے. اس کا میننگ ہے اس ایک مذکر نے مارا. یہ جو ورڈ اس ہے نا وہ فاعل ہے. لیکن شیخ وہ درابا نہیں چینج ہوگا. نہیں، درابا نہیں. پورے سینٹینس فاعل کو سمجھیں گے جی، اینڈ میں جو نف ہے جی اسی سے پورا سینٹینس سمجھ میں آئے گا کہ یہ مال کھانے والا ہے کہ مارنے والا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. درابا تو بالکل نہیں چینج ہوگا. ہاں جی. تو یہاں پہ حامد نے مارا، وہ جو مارنے والا شخص ہے اس میں ظاہر کی شکل میں حامد ہو کے سامنے آ گیا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ ضرب حامدہ، اس ایک مذکر نے حامد کو مارا. کو مارا ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں کہ حامد منصوب ہے. تو منصوب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مفعول ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. یہ باتیں ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. آج تو ایگزامپلری، میں اپنا ایک انٹروڈکٹری لیکچر ہے میرا، کہ بنیادی طور پہ ہم نے یہ سبق کے طور پہ ہم نے پڑھ لیا، تو باقی میں یہ میں بتا رہا ہوں کہ آگے ہونا کیا ہے، ضمہ فتح کسرہ ہے کیا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ ایک زبر زیر کے ساتھ میننگ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. تو آگے کیا ہے؟ داخلہ خالد، خالد داخل ہوا. خالد کیوں داخل ہوا؟ پیش آیا اس کے اوپر مرفوع ہے. اس کا آپ نے جواب دینا تھا، چونکہ خالد مرفوع ہے. میں نے سوال کیا کہ میں کہہ رہا ہوں داخلہ خالد، خالد داخل ہوا، تو خالد فاعل، داخل ہونے والا خالد کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر اس کو مرفوع کہیں گے، مذموم نہیں کہیں گے. آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ مذموم کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ خالد فاعل ہے اور اس کے آخری حرف کے اوپر حرکت کی بات ہو رہی ہے. شارٹلی آپ کہہ رہے ہیں، مزید آپ کو سمجھ، آخری حرف کے اوپر حرکت کی بات ہے تو آپ نے اس کو یہ ٹرمنالوجی یوز کرنی ہے. اگر کہیں بیچ والے یا پہلے کی بات ہے تو آپ نے وہ فتح کسرہ ضمہ استعمال کرنا ہے. لیکن اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو مرفوع ہے مطلب اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جیسا اس نے وہ حرکت کی جی. جو ورڈ رہے گا جیسے دخل خالد، تو یہ مرفوع ہو گیا، خالد مرفوع ہو گیا، تو مطلب حرکت خالد نہیں کی، حرکت نہیں، کام فعل کہہ لیں اس کو. یہ جو کام ہوا ہے، ورب جو فعل سرزد ہوا ہے، وہ کرنے والا کون ہے؟ یہ پیش بتا رہی ہے کہ یہ وہ خالد ہے. یہ رفع، یہ خالد مرفوع ہے، اس لیے پتہ چل رہا ہے کہ یہ خالد کام کرنے والا ہے. خالد داخل ہوا کس کے ساتھ؟ ما. یہ ایک حرف ہے، اس کے بعد یہ ایک، اس کو کہتے ہیں، یہ جملہ ہے، ایک حرف کو ایک اسم کے ساتھ مناسبت دی ہے، تو یہ حامدی، اس کو مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں. آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو یہ کسرہ ہے. حامد کے ساتھ خالد داخل ہوا. فی الغرفتی، آگے لکھ لیں، فی غرفتی. تو یہ زبر کا کیا کام ہوا اس میں حامد کے نیچے؟ یہ زیر ہے جی. اس کا کام یہ ہوا کہ ما حامدی، ما حامدہ دو نہیں ہوگا. کس کے ساتھ آیا؟ تو ماں کے ساتھ آیا. ماں کے بعد جب بھی آیا تو یہ ما اللہ ہی، یہ حالت جری میں آ گیا. حامد حالت جری میں ہے، حامد حالت نسبی میں ہے، یہاں پہ حامد حالت رفی میں ہے.
مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، یہ مختلف. دخلا مفتوح ہوا یا منصوب ہوا؟ دخلا داخلہ فعل ہے، اس کے بارے میں آپ نہیں کہیں گے کچھ بھی. یہ مفتوح، منصوب، مجرور، مرفوع اور مجزوم ہمیشہ کیا ہوں گے؟ اس اسماء ہوں گے. اسم ناؤن جو ہیں وہ یہ شکل اختیار کریں گے. ناؤن یا تو وہ منصوب ہوں گے یا وہ مفعول ہوں گے یا وہ فاعل ہوں گے، جو بھی ہے سچویشن. ایک ورڈ کو آپ نہیں بول سکتے نا منصوب یا صرف وہ پورا سینٹینس. من نہیں ہے، مر ہے. یا تو منصوب کہیں، آپ منصوب سے من لے رہے ہیں اور فو سے یہ مرفوع سے فاعل لے رہے ہیں، تو منفوع نہ بنائیں اس کو. منصوب مرفوع. منصوب مرفوع. تو ایک ورڈ منصوب اور مرفوع نہیں ہو سکتا نا، وہ پورا سینٹینس ہی ہونا چاہیے. نہیں، بیسیکلی ایک ورڈ ہی ہوتا ہے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں یہ حامد مرفوع ہے، پورے سینٹینس کی ہم نہیں بات کر رہے. اچھا، کسی ایک کلمے نے، اسم نے مرفوع ہونا ہے یا منصوب ہونا ہے. On the sentence, any of the noun of the sentence in the sentence will be classified as one of those. It will be the منصوب، noun. بالکل صحیح. Not dakhala. Dakhala is a word, right? yeah. So not dakhala, you won't classify it as that. But khalid is a noun, so it will be one of those. جو ناؤن ہے وہ یہ جو categories ہیں nouns کے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. یہ اسم کی حالت ہے، اسم کی حالت ہے. یہ یا وہ منصوب ہوگا یا وہ مجرور ہوگا یا وہ مرفوع ہوگا یا وہ مجزوم ہوگا. تو انشاءاللہ You know that. Or the one who جی. whom the action will happen to. ابھی ہم جب سیکھیں گے تو ہم دونوں ساتھ میں سیکھیں گے یا پہلے سب سیکھیں گے یا پہلے نحو سیکھیں گے؟ نہیں، ساتھ ساتھ چلے گا. ساتھ ساتھ ساتھ. جی یہ بھی بتا دیں ذرا کہ اسم فعل فاعل کی کیا چیز ہے؟ یہ میرا ابھی یہ ختم ہو گیا. اس میں کچھ ہے. پھر سے ایک بار جو نصر، ناصر، منصور، ایک بار بتا دیجیے. جو سب کے بعد ہے. میرا خیال ہے اس کو ابھی نہ چھیڑیں. لیٹس جی. نفع سمجھ میں آ گیا، لیکن سر نفع نہیں، نحو، یہ نحو ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں؟ اسم فعل حرف، وہ میں واپس اس پہ جا رہا ہوں. اچھا، یہ کچھ انٹروڈکٹری تھا. یہ باتیں آپ کو سمجھ دیکھیں نا، یہ باتیں کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو کم از کم سمجھ آئی ہے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. اگر آپ کا انٹرسٹ اس میں ہے تو میں یہ تھوڑی سی باتیں اس میں کر دیتا ہوں. پہلا جواب میں دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا. ہم نے جی جانا ہے کہ پورے قرآن پاک میں یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. ان کی آگے برانچیز ہیں. اسم کی اقسام ہے، فعل کی اقسام ہے اور حرف کی اقسام ہے. جو بندے سائلنٹ ہیں میں ان کے بارے میں کیا سمجھوں؟ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تب سائلنٹ ہے، یا ان کو زیادہ سمجھ آ رہی ہے تو ان کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو زیادہ سمجھ میں آئے اردو جانتے. بہرحال ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے جی. تو بات ہماری ہو رہی ہے کیا؟ اسم. تو پھر ہم نے قرآن پاک جلدی شروع کر دینا ہے. میں نے کوئی ٹائم نہیں لگانا. میں ابھی 2-3 لیکچرز میں آگے جا کے قرآن پاک شروع کرنے لگا ہوں. سورہ فاتحہ سے ہم سے انشاءاللہ شروع کر دیں گے. تو وہ ہم پہچان کرتے جائیں گے ان سب باتوں کو. ساتھ ساتھ میں جو آتے جائیں گے قواعد اور آپ کو میں پڑھاتا جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو بات کر رہے تھے کہ اسم، فعل اور حرف جو ہم نے پہلے لکھا تھا. تو اسم، فعل اور حرف ہم نے لیا تھا. حرف میں ہم نے حروف اجارہ پکڑے تھے. حروف اجارہ میں نے آج کا ایک آپ کو ٹاپک دیا ہے کہ آپ نے یاد کر کے آنے ہیں. باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، ہلا، ربا، حاشا، من، اعلی، فی، ان، الا، حتی، الا. تو یہ سارے 17 کے 17 آپ کو یاد ہونے چاہیے. بھلے ہی کس طریقے سے یاد کرنے ہیں، آپ رٹے کے اوپر بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ 17 حروف قرآن پاک میں استعمال ہو رہے ہیں، یہ آپ کو آنے چاہیے. مطلب ایک ویک ہے پورا آپ کے پاس. تو ایک بار آپ کو جب یاد ہو جائے گا تو جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کے سامنے جب آئے گا نا، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، فا کیا ہے، ہیا کیا ہے، کل ہجارہ، کاف. ہاں یہ میں نے پڑھا تھا. باؤ، تاؤ، کافو، لامو، یہ کاف ہے. وہ کل ہجارہ، ہجارہ کی طرح، پتھر کی طرح. تو یہ آپ کی جو ہے نا ان میں سے مطلب پورے ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک آپ کا حروف جارہ ہے جو 17 کے 17 ہیں. وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. اسی طرح یہ 17 ٹاپک ہو سکتا ہے کہ مطلب قرآن پاک میں 10-20 ہزار مرتبہ آئیں گے بار بار.
تو ہر بار جب بھی با آئے گا تو آپ کو پتا چلے گا یہ با حرف جارہ ہے. من آئے گا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ من جارہ ہے. عاملہ حرفوں میں آتا ہے. عاملہ ہے, یہ عاملہ ہے. تو پھر آج کا ٹاپک یہ ہوا, ہمارے اس کلاس کو مفید بنانے کی خاطر یہ 2 میں آپ کو دے رہا ہوں لیسنز. ان رائٹنگ آپ کے پاس ہیں, بے شک انہی مثال کے ساتھ آپ یاد کر کے آئیں یا کوئی اور مثالیں ان کے ساتھ آپ لکھ کے لے آئیں. مثلا ہم کہتے ہیں ربا, جی واللہ من اللہ. آپ نے کہا ہر حروف جاریہ کے بعد کسرہ ہی آتا ہے. جی ہاں, یہ فکس ہے, مطلب یہ فکس ہے. آگے اس کے بعد میں آنے والا کلمہ ہمیشہ مجرور ہوگا. حروف جارہ کے بعد آنے والا کلمہ ہمیشہ مجرور ہوگا. فکرہ بے شک لکھ لیں. حروف جارہ کے بعد آنے والا کلمہ اسم ہوتا ہے, وہ ہمیشہ حروف جارہ ہمیشہ اسم, فعل کے اوپر نہیں آئے گا. یہ اسم سے پہلے آئے گا. حروف جارہ کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ مجرور ہوگا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو حروف میں سے ہم نے آج حروف جارہ پڑھے اور ہم نے بنیادی حرکات, اس کو اردو میں حرکات کہتے ہیں, تو عربی میں بھی اس کی جو حرکات ہی ہیں اسی کو کہتے ہیں. تو یہ اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. اگلے جمعہ انہی میں سے میں کچھ بات آپ سے پوچھوں گا تو آپ نے وہ بتانی ہے. تو اسم, فعل اور ہر فعل کو ہم ٹچ نہیں کر رہے, اسم کو بھی ہم نہیں ٹچ کر رہے, صرف حرف جارہ کو ٹچ کر. اچھا ایک کام کریں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اس ایسا کلمہ جو کسی شخص, جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اور اس میں زمانہ نہ پایا جاتا ہو. جی میں بتاتا ہوں, جاتا ہو, اسے اسم کہتے ہیں. اسم از ناؤن. ناؤن ایسا کلمہ جو کسی شخص, جگہ مثلا محمد, لاہور, یا چیز مٹی, لکڑی کے نام کو ظاہر کرے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے. زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں. ٹائم. It does not indicate time. Any phrase or statement that describes person. جو ناؤن کے بارے بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے ایسا کلمہ جو کسی شخص, جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے, اس میں زمانہ نہ پایا جاتا ہو, اسے اسم کہتے ہیں. مثلا لکھنؤ, لکڑی, محمد. محمد جب آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی شخص کا نام ہے. لکڑی کوئی چیز ہے یا یہ جگہ کا نام ہے, لکھنؤ یا دلی, ایک ورڈ ہوتا ہے, اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف ہے فعل, ایسا کلمہ جو کسی کام کے کرنے کو زمانے کے ساتھ ظاہر کرے. ایسا کلمہ جو کسی کام کے کرنے کو زمانے کے ساتھ ظاہر کرے اس کو فعل کہتے ہیں. اس کی مثال ہے داخلہ. داخلہ. داخلہ کا مطلب ہے وہ داخل ہوا. وہ داخل ہوا. کب داخل ہوا؟ ماضی کی بات ہے. زمانہ اس فکرے میں زمانے کا کوئی عمل دخل نظر آ رہا ہے یہ, لیکن لکڑی میں زمانے کا کوئی عمل دخل نہیں نظر آ رہا ہے. یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ماضی میں داخل ہوا تھا. وہ داخل ہوا تھا, ایکچولی تھا محذوف ہے یہاں پہ, ایسے کہہ لیں. یدخلو وہ داخل ہوتا ہے
یا ہوگا ان فیوچر. فعل مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں, پریزنٹ اینڈ فیوچر. ہی اینٹرز اینڈ ہی ول اینٹر, دونوں میننگ اس کے اندر موجود ہیں. آگے جا کے کلاسیفیکیشن ہو جائے گی کہ اگر آپ نے صرف اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہے تو وہ ہو جائے گا, یا اس کو حال کے ساتھ خاص کرنا ہے تو وہ کچھ اور الفاظ اس کے ساتھ ایڈ ہو جائیں گے. لیکن بنیادی طور پہ فعل مضارع میں دو ٹینس موجود ہوتے ہیں, پریزنٹ اینڈ فیوچر. اور ماضی میں یہ داخلہ فعل ماضی ہے, اس میں اونلی پاسٹ ہوتا ہے. تو آپ کو زمانے کا پتہ چلا. یہاں میں نے زمانہ کیوں لکھا تھا, بعض حروف ایسے آتے ہیں جو مشابت رکھتے ہیں کسی اسم سے, پتہ چلا یہ شاید فعل ہے, لیکن فعل اگر ہے تو اس میں زمانہ کیوں نہیں ہے؟ تو اگر زمانہ نہیں ہے تو اسم ہے. تو نہیں ذہن میں فی الحال. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ داخلہ یدخلو, تو داخلہ ماضی ہے تو اس کا پاسٹ کوئی بات نظر آ رہی ہے کہ یہ بات سے کنیکٹڈ ہے, اس لیے اس کو فعل کہتے ہیں. یدخلو بھی زمانے سے کنیکٹڈ ہے, اس کو فعل کہیں گے. یا اس میں علامات مضارع ہے یا فعل کی علامت ہے. ادخل, تو داخل ہو, ابھی داخل ہو, کوئی زمانہ ہے تو فعل کہیں, فعل امر ہے, وہ آگے فعل کی اقسام میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن اور بھی لکھ لیں. حرف یہ مٹا دوں اسم کی ڈیفینیشن. جی. پاسٹ کو تو ماضی بولے, پریزنٹ کو کیا بتا رہے ہیں؟ حال. فیوچر کو ایک ہی ساتھ مستقبل, حال مستقبل. ایسا کلمہ جو ہوتے ہیں لیکن اپنا معنی عربی میں پریزنٹ اور فیوچر ایک ہی. لیکن پتا چلتا ہے, حال کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو پھر آپ کو وہ حرف سے پتہ جہاں تک ہو سکے ہم نے اصطلاحات عربی استعمال کریں, یہ کہہ رہے ہیں اس سے سمجھنا ہے. اور وہی بولنا بھی ہے تاکہ عادت پڑ جائے بات میں سیکھیں. جی. حرف کون سا حرف کیا ہے؟ ایسا فعل کے بعد ایسا کلمہ. کلمہ جب ہم نے جو بیسک ڈیفینیشن میں نے کہا تھا لفظ, ٹھیک. تو حرف ایسا کلمہ جو اپنا معنی واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو. مثلا من ایک لفظ لکھا ہوا ہے, ایسا کلمہ جو اپنا معنی واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو. اکیلا وہ خود اپنا معنی واضح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. تو وہ مثال کے طور پہ من, میں اب آپ کے سامنے کہتا ہوں من, آپ کو کیا سمجھ آئی؟ من اپنا معنی واضح نہیں کر رہا, کچھ بھی نہیں پتا چل رہا. جب میں کہوں گا من الکویت تو کچھ بات پتا چلا, ہاں جی کویت سے ہے, وہ کوئی آدمی ہے جس کے بارے ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کویت سے ہے. تو من کے بعد کویت نے مل کے اس کے معنی کو واضح کیا, ابھی من کا معنی بھی واضح ہو گیا, پتا چل گیا کہ یہ من کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بیسیکلی لفظ, کلمہ اور محمل ختم, اور کلمہ کی 3 اقسام, اسم, فعل اور حرف. اسم کی ڈیفینیشن بھی لکھ دی, فعل کی بھی لکھ دی اور حرف کی بھی لکھ دی. یہ حروف میں سے ہم نے حروف جارہ پڑھ لیے, اور بنیادی طور پہ ہم نے حرکات کو جان لیا کہ ضمہ, فتح, کسرہ کیا ہوتا ہے, اور نصب, جر اور رفع کیا ہوتا ہے. یہ آج کا لیسن ہے ہمارا. تو اس کے اوپر آپ پلیز محنت کریں پورا ویک کے دوران. جی. عامل میں صرف حروف جاریہ ہے یا اور بھی ہیں, بہت کچھ ہے. تو حروف جاریہ میں ہم نے 2 چیزیں سیکھا ہے, جو سب آپ جاریہ 3 بار کہہ چکے ہیں, روکیں, جارہ جاریہ نہیں ہے. جی. حروف جارہ ہم نے 2 چیز سیکھا ہے, جو سب ہے اور رفع.
الصرف والنحو نحو 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 جی ہا تجوید بھی پڑھنی پڑے گی ہا الحمد الحمد جو ہے وہ ہا دو آنکھوں والی سے ہو جائے گا یہ ہے نحو جی اچھا یہ میں نے آپ کو دیے ہیں اس میں کیا ہے اگر آپ لاسٹ پیج پہ جائیں تو یہ ہے یہ دیکھیں جسٹ انٹروڈکٹری حروف ہیں آخری پیج ہے آپ کا حروف عاملہ بھی ہیں اور حروف غیر عاملہ بھی ہے صرف آپ کی پیاس بجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ادروائز آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے ایک ہے یا دو ہے حروف عاملہ اور غیر عاملہ عاملہ کتنے ہیں حروف نواسخ ہیں حروف عوامل مضارع ہیں حروف جارہ ہیں حروف ندا ہیں 4 قسم کے ہیں یہ ٹھیک ہے ان 4 میں آگے ڈویژن ہوئی ہے کہ کیسی مثلا عوامل مضارع وہ کتنے ہیں نواسب المضارع ہیں اور جوازم المضارع ہیں نواسخ کتنے ہیں حروف مشبہ بالفعل ہے ما و ما لا مشابہ بالیسا ہے لا نفی جنس ہے یہ نواسخ ہیں مطلب یہ عاملہ کی اتنی یہ سارے ہر ایک کے بارے میں کافی ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا حروف جوازم المضارع کتنے ہیں یہ آگے اس کی تفصیل آئے گی لم لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ من ما عین ما یہ ٹوٹل 8 ہیں حروف نواسب المضارع کتنے ہیں ان لن کئی اذن حتی لام کئی یہ چھوٹا سا لکھا ہوا حروف نواسب المضارع اس کے آگے اس کے 6 ٹاپک ہیں ان کیا کرتا ہے لن کیا کرتا ہے ٹھیک ہے لم کیا کرتا ہے لم تفعل ولن يفعل ولم يفعل ولن يفعل وہ ہرگز نہیں کر سکے گا مطلب آگے چھوٹی چھوٹی تفصیلیں آتی جائیں گی ادھر دیکھیں جی غیر معاملہ کون سے ہیں حروف عطف پہلا حروف کیا ہے جی تثنیہ حروف ایجاب حروف تفسیر حروف ردا حروف استفہام حروف مصدر حروف توقیع حروف تاکید مطلب بہت کچھ ہے جتنی محنت کریں گے آپ انشاءاللہ جانتے جائیں گے یہ غیر عاملہ ہے مطلب جی عمل نہیں کرتے غیر عملہ سے مراد ہے کہ وہ اپنے بعد میں آنے والے کلمے کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتے ہاں لفظی معنی اپنا دیتے ہیں لیکن عاملہ اور غیر عملہ سے مراد ہے کہ آنے والے جب یہ کسی کلمے کے اوپر آتے ہیں تو اس کو کچھ دھکا دے کے اس کی شکل چینج کرتے ہیں یا نہیں کرتے عمل اس کے اوپر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جیسے من اللہ من نے اللہ کے اوپر پیش تھی ہا کے اوپر وہ زبر زیر کر دی مجرور کر دیا اس کو تو عمل کیا نا عاملہ ہو گیا تو واؤ نے آ کے ان کو ان نہیں رکھا واؤ نے کوئی عمل نہیں کیا نہیں تو وہ غیر عاملہ بیسیکلی عاملہ اور غیر عاملہ میں فرق یہ ہے کہ وہ آگے والے ورڈز کو چینج کرتے ہیں عمل کرتے ہیں کچھ عاملہ سے مراد عمل ہے عامل ہے اصل میں یہ ہے نا عامل بابا جو سنیاسی بابا یہ جیسے عمل کرنے والا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے عین میم لام عمل سے عامل معمول جس کے اوپر عمل کیا گیا ہو تو اسی طرح عامل سے عاملہ یہ مونس لیا گیا اس کو حروف عاملہ حروف غیر عاملہ ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر چھوٹا سا کلیریفیکیشن اور کروں کہ عربی پڑھنے کے کئی طریقے ہیں نبی صاحب کا طریقہ جو ہے وہ دوسروں سے تھوڑا مختلف کس بنیاد پہ ہے یہ پوری عربی گرامر کا پورا کمپلیٹ کریش کورس کرنے کے بعد قرآن نہیں شروع کریں کیونکہ آپ لوگ اس طرح کا ہے انشاءاللہ ابھی بنیادی بیسک چیزیں ٹچ کر دیں گے باقی سب چیزوں کو ڈیٹیلس میں نہیں ہے اور پھر قرآن لے کے شروع کریں تو قرآن میں جیسے جیسے چیزیں آتی جائیں گی ان کی وضاحت نکلتے چلے جائیں گی اور وہ اتنی مرتبہ ریپیٹ ہوں گی کہ انشاءاللہ قرآن کی سمجھ بھی پیدا ہوتی جائے گی اور عربی چیزیں ہو سکتا ہے پہلے لیکچر میں نہ ہو دوسرے میں نہ ہو 10ویں تک پہنچتے پہنچتے آپ کی بہت ساری چیزیں کلیئر انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ ہمارے کو قرآن کی پڑھنے کی مدد کرنے اپروچ وہ ہے اور پھر جب آگے کوئی ٹاپک آئے گا تو پھر اس کو یہ پلیز آپ رکھ لیں نیکسٹ کمر کو کبھی ضرورت پڑے گی گرامر پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد جب پوری گرامر سب چیزیں نارمل سینٹینسز پہ پڑھائیں گے جی پھر جا کے قرآن شروع کریں یہاں یا جی ہاں بالکل ایسے اور اس بات کا پریکٹیکلی نمونہ میں آپ کے سامنے ہوں میں نے ایسے ہی کیا ہے اور مجھے قرآن آ گیا مجھے یہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں بھائی وہ پورا کورس کروں گا یہ تبھی آئے گی جی السلام علیکم جی عامل بولو فرید نو کال کر کے کہو
ہاں مبنی کرے گا جو آدمی وہ پانے کو بہرحال اس میں جی آپ کا انٹرسٹ کی بہت زبردست ضرورت ہے. اگر آپ اگلے جمعہ کو جو ہے نا ہر بندہ انٹرسٹ شو کرے تو اگلے سیٹرڈے کو جی وہ دماغ میں جمعہ ہی پڑا ہوا ہے نا. جی ہاں تو انشاءاللہ. اچھا آپ کو میں